اب پھر جیب میں پیسے بھی نہیں, کیونکہ گھر والے تو کہتے تھے بس, پھر میں اسی طرح ہی گزار کے تو بس وہ دن اور شام میں آ جاتا تھا. پھر خود بھی کرکٹ کھیلی, انڈر 17 تک کرکٹ کھیلی. بٹ بیچ میں یہ ہوا کہ میرے فادر کی سڈن وہ شہید ہو گئے بم بلاسٹ میں. تو یہ تھا کہ یار اب پڑھنا ہے, کیونکہ کرکٹ یا کوئی اسپورٹس ایسی چیز ہے جو فل ٹائم ہے. جو اسے کہتا ہے پارٹ ٹائم آپ کر لو, تو میں اسے مانتا نہیں ہوں, کیونکہ وہ آپ فل ٹائم اسے دو گے, بہت کوئی ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو ساتھ یہ بھی کر رہا اور وہ بھی کر رہا ہو, تو جو ایسے آ جائے. تو پھر بس کرکٹ کو وہاں میں نے خیر آباد کا, اور میں اپنی اسٹڈیز میں آ گیا. میں نے کہا چلو بس اب یہی کرنا ہے, کیونکہ بڑا بیٹا تھا گھر میں. تو اسٹڈیز کی پڑھا, کالج میں آیا. تو کالج میں جب میں آیا تو وہاں پہ میوزک سوسائٹی تھی. تو شوق تھا مجھے بچپن سے ہی, سنتا گنگنانا وہ تھا. تو میوزک سوسائٹی میں گیا, وہاں پہ آڈیشنز جو ہو رہے تھے آڈیشنز دیے. پہلے ہی جیسے آج کالج شروع ہے تو 8-10 دن بعد وہاں پہ آڈیشنز تھے. تو وہاں گیا, وہاں پہ سب اچھے تھے. آبویس بات ہے, میں فرسٹ ٹائم کر رہا تھا, تو نہ تو میرا کوئی ٹیمپو تھا اس میں, نہ کوئی اسکیل پکڑ پا رہا تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہے. تو میں وہ اس میں ریجیکٹ ہو کے, ان کی پھر ایک کیبنٹ ہوتی ہے جس میں آرگنائزرز ہوتے ہیں اور کام کرنے والے جو ایونٹ آرگنائز کراتے ہیں, میں اس میں آ گیا. تو اس میں یہ ہوتا تھا میں بیٹھ کے صرف دیکھتا تھا سب کو, کہ کون گٹار بجا رہا ہے, کوئی ڈرمز بجا رہا ہے. تو بس دیکھا دیکھی مجھے وہاں سمجھ آئی, اچھا یہ ٹیمپو ہے, یہ اسکیل میں اس طرح گاتے ہیں گٹار کی, یہ کیونکہ کسی سے سیکھا نہیں تھا. تو وہی میں جو گٹار کی جو اسٹرنگز وغیرہ پکڑ کے اپنے جو کارڈز وغیرہ بجانے ہوتے تھے, تو وہ ایسے سیکھے. اور گھر میں آ کے ایک گٹار تھا جو بڑا پرانا کزن کا پڑا ہوا تھا, اسے میں نے کہا میں ٹھیک کراتا ہوں, اس میں میں سیکھوں گا. تو اس پہ ہلکا پھلکا سیکھ کے 3-4 کارڈ سے عاطف اسلم کے گانے گا گا کے بے سرے گا کے وہ آخر وہ بے سروں میں سر آ گیا تھوڑا بہت. تو بس اس کے بعد پھر اسی میوزک سوسائٹی کے میں جب, کیونکہ میں وہاں سے کمپیوٹر سسٹم انجینئرنگ کر رہا تھا, تو جب میں تیسرے سال میں ہوا, دوسرا سال ختم ہوا, تو اسی میوزک سوسائٹی کا میں پریزیڈنٹ بن گیا. کیونکہ اور کوئی تھا نہیں اس لیول کا, کیونکہ ہم تو دن رات پھر ہم گھر آ کے یہی کرتے تھے. کلاس بعد میں تھی, میوزک سوسائٹی پہلے ہو گیا تھا, وہ کریز ایسا چڑھ گیا تھا. وہاں انجینئرنگ بھی پوری ہو گئی, میوزک ساتھ ساتھ اب کانسرٹس ملنا شروع ہو گئے. کیونکہ کالج میں جب آپ پرفارم کرتے ہیں تو جو لڑکے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کا سرکل ہوتا ہے, اور پھر بلاتے ہیں کہ ایک بینڈ ہے اس کالج کا. تو ایسے کرتے کرتے ہم نے کافی پرفارمنسز کی, اور کافی ایسی بھی کی کہ مثلا کسی نے بلایا کہ یار فار ایگزامپل فرحان سعید آ رہا ہے یا یہ بینڈ آ رہا ہے, آپ اس کا شو اوپن کریں گے, آپ آئیں گے. اب میں وہاں جاؤں, ان کی جیمنگ چل رہی ہے, تو کہتے ہیں بس لیٹ ہو گیا, آپ لوگ جائیں. ہمارا پوسٹر لگ کے بس پھر ہمیں کہتے تھے آپ جائیں. اب ہمارے بھلے 10-15 دوست کوئی آیا, اب ہم مجھ سے جان چھپائیں کہ وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہم کس کے لیے پرفارم کر رہے ہیں. تو موسٹلی میں یہ ہوتا تھا, گھر والے کہتے تھے کہ یار ہمیں لے جاؤ اسٹارٹ میں نا, کہ ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں انہیں لے جاتا ہی نہیں تھا. میں نے کہا یار پتہ نہیں, وہ اسٹارٹ میں ہی مجھے کہے تم نہ ہو, اور میں نے سامنے بٹھایا ہو, تو یہ تو اپنے پیر پہ کلاڑی مارنے والی بات ہے. تو ایسے کرتے کرتے میوزک بس چلتا رہا. پھر خود ہی اپنے کانسرٹس بھی کیے, اچھا الحمدللہ ہوتا رہا. اسی کی دیکھا دیکھی کچھ اچھے برانڈ سے انہوں نے اپروچ کیا کہ یار آپ ہمارے لیے ٹی وی سیز کے لیے کوئی پلے بیک سنگنگ کریں. وہ میں نے کی. ایک نے پہلی بار جب مجھے اپروچ کیا کہ یار آپ ایک پورا گانا بنانا ہے, ایک پورا ایونٹ ہو رہا ہے اس فٹ بال کا, اور بڑا برانڈ تھا پاکستان کا, تو آپ اس کا پورا اینتھم گائیں, اور وہ اینتھم ہم آپ کو دیں گے, آپ نے خود کمپوز بھی کرنا ہے اور گانا بھی اور ریکارڈ بھی کرنا ہے. تو میں نے اسے جو بجٹ دیا, تو اس نے اس کا مجھے, خیر بیچ کی باتیں تو نہیں بتاتا, مثال کے طور پہ میں نے اسے 10 روپے بولے تو اس نے مجھے 100 روپے دیے. مطلب میں نے اسے جو بولا تو میں سمجھا میں کیا کر رہا ہوں, یا تو مجھے اپنی کچھ پتہ نہیں ہے, اور یا مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. تو اس نے پھر دوبارہ وہ ہوا دوسرے سال, تو انہوں نے پھر مجھے اپروچ کیا اور اس کا بھی ڈبل دیا. ماشاءاللہ. تو میں گیم پھر آہستہ آہستہ سمجھ گیا کہ یار یہاں پہ کچھ, میں لیٹ سمجھا لیکن میں سمجھا. ساتھ ساتھ اپنا جاب, اور وہ الگ الگ جابس کی اس سے پہلے بھی, مطلب ایز اے رائڈر کہیں وہ فونز آتے تھے, اور کیبلز بھی نہیں آتے کہ یہ فونز لو ٹیبلٹ لو. اور میڈی کو میں نے بتایا, ایک دن وہ لے گیا سخت گرمی رمضان میں, اور علاقہ غیر مطلب جہاں پہ, ہاں وہاں اس وقت نہ وہ ہوتے تھے میپس, گوگل فون اچھا تھا نہیں, کیا گوگل میپس ہوتا. وہاں جا کے باہر جب دیکھا میں نے کہا
ہاتھ میں لے کے سب کھڑے ہوئے, اندر فون چلے گیا, اب میں باہر انتظار کر رہا ہوں کہ فون واپس آئے گا کہ نہیں آئے گا. فون 1 گھنٹے بعد آیا, کہتا ہے ہمیں چاہیے نہیں. اب فون ڈبہ کھلا, پیک کھلا. وہاں 3-4 دن میں نے کیا, میں نے کہا یار یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا. خیر ایک جاننے والا مجھے ملا, اس نے کہا بھائی آپ کو پتہ ہے گھوڑے کو قیامت والے دن پتہ چلے گا کہ اس میں کتنی طاقت تھی, اور وہ کسی کا ٹانگا بنا ہوا ہے, کسی کا گھڑ سوار کا گھوڑا بنا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں آپ اس ریس کے گھوڑے ہو, آپ یہ کیا کر رہے ہو. میں نے کہا بات صحیح ہے, میں کر کے آ رہا ہوں, لیکن ایٹ دا اینڈ وہی گھر میں بڑا تھا تو جاب تو کرنی تھی, کیونکہ میوزک کیا دیتا ہے, ایک پروجیکٹ کر لیا تو اگلا کب ملے گا کسی کو پتہ نہیں. تو ساتھ ساتھ میں نے جاب بھی کی, جیسے سافٹ ویئر کی اپنی کسی فرم میں, ساتھ ساتھ وہ ابھی تک چل رہا ہے. جہاں بھی ہوتا ہے ویب سائٹ بنانا, یہ چیزیں وہ چل رہی ہیں. تو خیر جہاں میوزک کی بات آئی, بیچ میں ایسے بھی پروجیکٹ ہوئے, بڑے نام ہیں پاکستان کے, میں نے ان کے لیے اتنا بڑا ٹی وی سی کیا. انہوں نے کہا آپ یہ بس کر کے بھیجیں اور آپ کو پیمنٹ اتنے دن میں ہو جائے گی. اس کے بعد میں نے کوئی 40 میسیجز بھی کیے ہوں گے, کوئی رپلائی نہیں. اور اس میں ایسے ایسے ایکٹر جو آج کل نامور ہیں, وہ پشتوں کا تھا ایکٹر وہاں کے تھے, ایسی چیزیں بھی. بٹ الحمدللہ تماشا میں پھر جب ہوا, میں نے ایک ایسی ویڈیو بنائی اور سٹوری پہ دے دی اپنے کہ یار اس بار پشاور سے بھی کوئی ہونا چاہیے. اور میں آڈیشن کا کچھ اس وقت تھا بھی نہیں, صرف ایک آیا تھا تماشا آ رہا ہے. وہ کسی ایک فین نے کہیں اپنے اس پہ لگا کے, اور بادشاہ سلامت تو ان سب کو ٹیگ کی ہوئی تھی. وہ کسی ایک فین کو بادشاہ سلامت کا رپلائی آیا کہ اسے کہو کہ پوری اپنی ویڈیو بنائے, اپنی ایج اور یہ کر کے بھیجے. اب وہ فین مجھے پہلی بار میسج کرے اور میں اسے کہوں کہ یار یہ مذاق کر رہا ہے, کہ جانے دو اسے. پھر میں نے سوچا شاید کیا پتا ویڈیو تو میں نے بچا. اب بادشاہ سلامت کو میں اپنا آڈیشن بھیج رہا ہوں, بادشاہ سلامت ایکسیپٹ نہ کریں میری ریکویسٹ. میں کہوں یہ اب میں نے واپس اس بندے کو بھیجا کہ یار یہ, اب وہاں سے میسج آیا اس کی آواز نہیں ہے. پھر دوبارہ ویڈیو بنائی, پھر اس کی آواز کی, تو پھر مجھے کال آئی. میں سویا ہوا تھا, کال آئی مجھے, اوئے میں نے کہا واقعی یہ تو سچ چل رہا ہے سب کچھ, یہ خواب نہیں ہے, تو سب کچھ سچ چل رہا ہے. تو حقیقت میں آیا. پھر انہوں نے کہا اپنی آڈیشن دوبارہ صحیح سے بھیجیں. وہ میں نے بھیجی, آپ کا انٹرویو ہوگا 2 ہفتے بعد. میں کسی کو نہیں بتا رہا تھا, گھر میں نے 1-2 کو بتایا, انہوں نے بھی کہا یہ ہوگا تو اس کا نہیں, بس چلو, کیونکہ سب دیکھتے ہیں کہہ رہے تو بس اچھی بات ہے. یہ گھر والے پہلے بولتے ہیں. ہاں گھر میں دیکھتے ہیں. میری امی تو ڈائی ہارٹ فین, مطلب وہ ایک بار نہیں بار بار انہوں نے دیکھا ہوا تھا. یہی سین ہے. ہاں میں جب فیملی فرینڈس میں بتایا ان کا ہم دیکھتے ہیں, میں نے کہا اچھا کہہ رہے ہیں یار تمہارے لیے خیر میں نے لگایا کریں گے. بتایا کہ جس دن وہ تھا میرا انٹرویو ہوا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ شاید میرا ہو جائے, وہ سمجھ آ جاتی ہے. صحیح ہے. پھر بھی میں نے کسی کو نہیں بتایا, بس اپنا کام شام یہ ہو. تو جب فائنل کال آئی, وہ گھر میں بتایا, سب بہت خوش تھے. اور ایک بہت بڑی اپرچونیٹی, کیونکہ پشاور میں, اور پھر میں پشاور میں جس جگہ سے ہوں وہ بھی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے, اور اب وہ بہت بڑا ہو چکا ہوگا ماشاءاللہ سے وہ علاقہ. انشاءاللہ وہ تو جب جائیں گے, وہ جو اکثر مذاق اڑاتی ہے ماہم, تو وہی بات ہے کہ کسی کی نفرت کا بہانہ بن گیا ہوں. آج اچھے لگ رہے ہو, آج ہونا چاہیے. تو کسی کی نفرت کا بہانہ بن گیا ہوں, کسی کی خوشی کا سہارا بن گیا ہوں. ٹوٹنے پہ میرے ہوگی ان سب کی خواہش پوری, یہ ذرا باہر جا کر تو دیکھیں میں ستارہ بن گیا ہوں. تھینک یو. آج مجھے مزہ آیا. اچھا جی, اور کوئی ہے؟ امی یار کاشف بھائی ہے. کاشف بھائی آ جائیں. آپ آخری ہیں, آپ آخری ہیں, آ جائیں.